نصیب فرمائے۔ یہ وہ ایام ہیں جس کے اندر ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پر لے جائیں کہ جہاں کتنے یوسف لٹائے حسین نے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ جہان صبر و رضا یہی ہے، خدا صبر و رضا یہی ہے۔ ارے یہاں پہ چل کے آتے ہیں مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے، یہاں ہے زہرا کہاں نہ جانا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ مل کے سارے صدا دیجئے، یہ کربلا ہے، یہ اور دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک، ردائے چھننے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اور توجہ سے سنیے گا کہ یہاں پہ حر بھی تھا، حرملا بھی، کتاب ہستی کو پڑھ کے دیکھو، صدائے ہر من تو آ رہی ہے، تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو، تمہیں عمل سے ہے اب بتانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اور کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے،
کہیں پنزی سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سموں سے لپٹی، کہیں پر اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور کسی کے دل میں لگی ہے برچی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں زمین پر، لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیں گے اس کے بعد اٹھنا ہے، اس پہلے ایک دفعہ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ لمحوں کے لیے یہ فرض کیجئے کہ ایک چھوٹی بچی اپنے بابا کو بلاتی ہے تو کس درد بھرے انداز میں بلاتی ہے، یہ گرام پیش کا قصہ نظر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنی آزاداری کی مقبولیت کے لیے اور فرض رضا کا حق ادا کرنے کے لیے مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بابا سکینہ دیتی تھی سزا بابا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوا بابا، ستا رہے ہیں اشتیاق بابا، مل کے پکارے بابا کرتی ہے یہ دنیا، مجھے یتیمہ کا مقدر یہ کیسا، بس رلاتا ہے زمانہ، کوئی چادر کھینچتا ہے، کوئی بندہ مارتا ہے، کوئی دلہ بابا، ستم پہ دیکھیے ستم بابا، ہے ایک رسن میں سب حرم بابا، لبوں پہ آ گیا ہے دم بابا، مل کے پکاریے بابا بابا بابا، اور
بھی تم کو یاد کرتی ہے سکینہ دل کھاتی ہے حسینہ پشت زخمی غم سے پر گئے میرا سینہ لٹ گیا سارا خزینہ بابا اب لگتا ہے مشکل میرا جینا مجھ کو پہنچا تو مدینہ ابھی بھی ہوں میں تشنا لب بابا میں سوچتی ہوں روز و شب بابا مجھے ملے گا پانی کب بابا 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 عالم غیبت میں اجڑا گیا میرا گھر آئے قسمت ہے مقدر سو گئے انصار یا ورن میں جا کر آئے قاسم آئے اکبر اب کہاں جھولے میں گئے ننا برادر مر گیا معصوم اصغر بابا میں کس سے اپنا غم کہوں بابا یہ درد کس طرح سہوں بابا میں قید میں رہوں بابا 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 دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی عزاداری کی مقبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کر بابا سے بلند درود بھیج دیجیے محمد بابا محمد کی ذات پر بار دیگر نعرہ صلوات ایک مرتبہ مل کے نعرہ صلوات اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کی اے چاند
جلوگر ہے ہاشم کا چاند یا پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے خوشنودی امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر سلوات بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات بر محمد وآل محمد صلوات ایک دفعہ درود بھیجے محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم درود بھیجے محمد آل محمد مجلس سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں پرسہ دینے کی نیت قصد ہے اس فرش اعضاء کے مالک اور وارث کو حضرت حجت صاحب العصر والزمان کو امام زمانہ کا جب نام آئے ضرور درود بھیجا کیجیے پنجتن کو سید الشہداء کی اولاد کو ان کی نسل سے جتنے امام ہیں ان کو موضوع آپ کے سامنے ہے اطلاع آپ کو یقیناً ہے لیکن جن لوگوں تک نہیں پہنچ سکا موضوع
تو ان کے لیے میں عرض کروں کہ رسالت اور حقیقت امامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کی تقریر کو ملا کر 9 دن کل ہوں گے تو اس میں رسالت پر اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کی حقیقت پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ حقیقت رسالت اور امامت کیوں نہیں؟ تو اصل میں سوالات جو ہیں وہ امامت کے بارے میں ہیں، رسالت مسلمانوں کے سامنے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ واضح ہے، فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آج تک ہم مسلمان رسول خدا کی صحیح حیثیت کا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تعین نہیں کر سکے. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کچھ کہتا ہے ہمارا حبیب ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتا. لیکن مسلمان اگر آ کر رسول خدا کی زندگی کو حصوں اور گوشوں میں بانٹے کہ یہاں پر تو رسول خدا کوئی غلطی نہیں کر سکتے لیکن زندگی کے اس حصے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اب میں قرآن کی بات کو مانوں یا مسلمانوں کے توسط سے رسول کی شخصیت میں بنائے ہوئے خانوں اور کالمز کو مانوں. اگرچہ مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم رسول کی شخصیت کو سمجھ چکے ہیں، اور پچھلے برس جو میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر چکا یا نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال پچھلے برس جو میں نے گفتگو کی اور اس کو جس طرح سے آپ نے سنا اس نے مجھے جرت دی اور ہمت دی ہے کہ میں اس سال اس برس گفتگو کو مزید آپ کے سامنے گہرائی میں لے کر جا سکوں، اور جو اکثریت میرے نوجوان دوستوں کی اور نوجوان سننے والوں کی ان کی معرفت میں انشاءاللہ کچھ اضافہ ہو سکے قرآن اور اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں. تو وہ رسول کہ جس کو دینیات کے کورسز کی کتابوں میں لفظ میں کیا استعمال کروں کہ ورقۃ ابن نوفل کے پاس جو رسول جا کر کہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اپنے رسول کو اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں. اس ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا ہے تو نہج البلاغہ کے رسول کو مانیے، اپنے عقل کے ذریعے خلق کیے گئے رسول کو مت مانیے. لہذا پروردگار عالم قرآن مجید میں رسول کا تعارف ہے، نہج البلاغہ میں رسول کا تعارف ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے رسول خدا کا تعارف کروایا، چھٹے امام نے رسول خدا کا تعارف کروایا، ان کے پوتے اور نواسے سید سجاد نے تعارف کروایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تعارف کروایا. جب گھر میں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کی نگاہ رسول کی نگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی روح رسول کی روح کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو اب جو گھر سے باہر جا کر رسول کے تعارف کو ڈھونڈے گا تو اس کی عقل پر ماتم نہ کیجیے گا تو کیا کیجیے گا. لہذا میں نے جو یہ لفظ میں نہیں لکھا کہ حقیقت رسالت، تو اس وجہ سے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کو سمجھ چکے ہیں، لیکن ہم رسول کو نہیں سمجھے. لیکن بہرحال میں نے ایک عام زاویہ نگاہ کے مطابق صرف عنوان یہ رکھا کہ رسالت اور حقیقت امامت، کہ رسالت پر گفتگو ہوتے ہوتے انشاءاللہ ہم امامت کی حقیقت پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد کہ امام کا، امام وقت کا، امام معصوم کا اپنے رسول سے کیا تعلق ہوتا ہے اور امام کا درجہ اور اس کے مدارج کیا ہیں. گفتگو یقیناً آپ حضرات کو وقت بھی بہت ہو چکا ہے رات کا، لیکن آپ حضرات میں نے جیسا کہ عرض کیا میں پچھلے سال آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے اس سال اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، لہذا آپ حضرات یقیناً توجہ سے سنیں گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہاں ایک اور دو جملے کہہ دوں، ایک آدھ جملہ اور، وہ یہ کہ کیونکہ امامت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے جب ہم امام کے معجزات، امام کے علوم، امام کی روح کی طاقت، امام کے نفس کی طاقت، ہم امام کو خدا کی آنکھ کہتے ہیں، ہم امام کے چہرے کو خدا کا چہرہ کہتے ہیں، ہم امام کی زبان کو خدا کی زبان کہتے ہیں، ہم امام کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہتے ہیں. تو یہاں سے ایک حیرت، ایک پریشانی، ایک اچنبھا وجود میں آتا ہے کہ صاحب یہ کیا، یہ تو آپ نے رسول بنا دیا. تو سرکار ہم نے رسول نہیں بنایا، رسول خدا دنیا سے چلے گئے، رسالت ختم ہو چکی ہے، ورثہ رسالت باقی ہے. اس موضوع کی در حقیقت جو تقسیم بندی ہے وہ یہ ہوگی کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، رسالت ختم ہو چکی ہے، عصمت اب بھی باقی ہے،
اور قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اگرچہ دنیا سے جا سکتا ہے اور رسول دنیا سے چلا گیا، لیکن رسول کے جانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ رسول اپنی عصمت کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، یہ قرآن سے اس پر گفتگو ہوگی۔ اگر آیات قرآنی سے یہ ثابت ہوا کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن نبی جاتے جاتے اپنی روح کے کمالات، اپنی روحانی طاقت کی بدولت کسی دوسری ہستی میں منتقل کر سکتا ہے، تو اختیارات تمام رسول والے ہوں گے اگرچہ رسالت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کہیں مولانا یہ کیا بات کی؟ سرکار رسول خدا کے پاس تمام اختیارات اللہ والے تھے کہ نہیں تھے؟ جو خدا کو اختیار ہے وہ رسول کو تھا کہ نہیں تھا؟ تو کیا آپ رسول اللہ کو اللہ مانتے ہیں یا رسول مانتے ہیں؟ تو جس طرح سے ہم امام کے پاس جو اختیارات ہیں رسول خدا کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا امام رسول ہے، ہم کہتے ہیں اختیارات وہ ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں گے مولانا قرآن سے ثابت کیجئے یہ آپ امام کی روح کو کہاں تک لے کر چلے گئے، تو سرکار قرآن سے گفتگو ہوگی آپ کے سامنے، لہٰذا ہم گفتگو کے ان مراحل کو یہاں پر ہم طے کریں گے۔ اب اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لوں اور قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی۔ گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، گفتگو مشکل نہیں ہے، بالکل ثقیل نہیں ہے، اور حکمت الہی کا اور حکمت نبوی کا، حکمت علوی کا یہ خاصہ ہے۔ 12 اماموں کی حکمت، یعنی جو ان کے جملے ہوتے ہیں گفتگو فرماتے ہیں، ائمہ کی گفتگو کا طریقہ، قرآن کی گفتگو کا طریقہ، رسول اللہ کی گفتگو کا طریقہ، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی بھی سمجھ سکتا ہے اور 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا آیات پڑھیں گے تو کیا آیات اور کیا فلسفہ، منطقی اور علم کلام کی گفتگو ہوگی، ہم سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے؟ صرف آپ کو ذرا حوصلے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آج کی گفتگو تمہیدی ہوگی، یعنی کیا مطلب تمہیدی ہوگی؟ اب یہ بھی اردو کا مشکل لفظ ہے، پریشانی کہ میں کیا لفظ ڈھونڈوں اب اس کے لیے۔ مطلب آج کی گفتگو بقیہ 9 دن کی گفتگو کے لیے زمین کو ہموار کرے گی، لہٰذا آپ آج کی گفتگو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آپ کے سامنے کچھ سوالات مجھے آج پیش کرنا اور پھر مصائب کی منزل انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا سورہ توبہ کے آخری حصے میں، آخری آیت سے پہلے والی آیت 129 آیات ہیں، 128ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس آ گیا رسول تمہارے درمیان سے ہی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، جو تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ اس کو بڑا شاق گزرتا ہے، جن تم تکلیفوں میں، آزمائشات میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، گرفتاریوں میں، کٹھن حالات میں تم مبتلا ہوتے ہو نا، تو تمہارے رسول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، یہ بات بھی آسان ہے بڑی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ رسول تمہاری ہدایت کے سلسلے میں کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ہر کوشش، ہر جتن کر ڈالا اس رسول نے تمہیں اچھا بنانے کے لیے۔ یہ ترجمہ بھی آسان ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ یہ رسول بڑا رحیم ہے، بڑا رحم دل ہے۔ توجہ کی آپ نے آیت پر، لیکن عجیب بات ہے کہ آیت نے ایک دفعہ کروٹ لی، ورق پلٹا، خدا کا لہجہ تبدیل ہوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حبیب اگر اس آیت کو سننے کے بعد بھی یہ لوگ تم سے پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو ان سے یہ کہو کہ دیکھو میں اپنے پروردگار عالم پر توکل کرتا ہوں، پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور نہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، پروردگار ہے عرش عظیم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ تمہاری باتیں سننے کے بعد، یہ تمام چیزیں سننے کے بعد بھی تمہاری بات نہ سنیں، پیٹ موڑ کے چلے جائیں، تو ان سے کہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو جب خدا نے کہا حبیب تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں، ہر چیز میں میری طرف دیکھنا، اب جو چیز تمہیں ملے گی میری جانب سے ہی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب خدا کو جتنے بھی تحفے خدا کی جانب سے ملے وہ توحید کے تسلسل کے ساتھ ہیں، توحید کے ساتھ ہیں، خدا کا تحفہ ہیں،
کیونکہ رسول خدا کو حکم دے رہا ہے خدا کے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ تمہاری مدد نہ کریں تمہاری بات نہ سنیں تو ان سے کہو فَإِن تَوَلَّوْا اگر پیٹ موڑ کر جائیں ان سے کہو کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, مجھے تمہارے روپے پیسے کی ضرورت ہے, مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد لشکر رہے, حسبی اللہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے. پروردگار یا اب یہاں سے ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, ہم کل یا پرسوں اس بات پر پہنچیں گے, یہ جو خدا کافی ہے تو خدا نے اپنے حبیب کو کیسے ثابت کیا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں, کس مرحلے پر طے کیا؟ محمد صلوات حسبی اللہ. میں جاری رکھوں یا نہیں رکھوں؟ خوشنودی امام زمانہ بلندر سلوات. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات. نعرہ حیدری, اور محمد وآل محمد بلندر سلوات. تو ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ وہ یہ کہ حبیب دیکھو تم حسبی اللہ فقل حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ قرآن کا عقیدہ ہے اللہ میرے لیے کافی ہے. تو سرکار خدا تو کافی ہے لیکن ابھی آگے جب گفتگو چلے گی تو خدا کس طرح سے کافی ہے یہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ خدا نے جب اپنے نبی سے یہ کہا کہ دیکھو بس میری طرف دیکھتے رہو تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کیا دیا کہ جس کو دینے کے بعد کہا کہ یہ میرا تحفہ ہے, اب اس تحفے کو لینے کے بعد کہیں اور نہ دیکھنا, کسی اور کی طرف توجہ مت کرنا. اب اگر کچھ تحفے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے, کہا دیکھو حبیب تمہیں یہ جو تحفہ دیا میری طرف سے ہے, اب اس تحفے کو لینے کے بعد کسی اور کی طرف مت دیکھنا, تو اس کا مطلب ہے وہ تحفہ رسالت کی علامت ہے, وہ تحفہ رسالت کی نشانی ہے, وہ تحفہ ایسا ہے کہ جس کو دینے کے بعد حبیب سے اپنے خدا یہ کہے کہ انا اعطیناک الکوثر, پروردگار اگر تو کافی تھا, پروردگار اگر تو کافی تھا تو یہ کوثر دینے کی ضرورت کیا آئی, اور اگر کوثر دی تو اپنے اس حبیب سے کہہ رہا ہے کہ عبادت میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس نے اتنی عبادت کی کہ تو اس کو خوش ہو کر مقام معراج پر لے کے چلا گیا. مقام معراج پر لے جانے کے بعد جب زمین پر بھیجا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اب دیکھو اب مقام یہ ہے کہ عبادت بھی زیادہ کرو, قربانی بھی کرو, کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاؤ, جو ترجمہ بھی کریں مفسرین. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یعنی وہ جو تحفہ تھا پروردگار عالم نے دیا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, تو اللہ نہ آسمان پر کافی ہے نہ زمین پر. پروردگار یعنی اب اس جملے کی تشریح سن لیجیے, نہ جانے کیا اس پہ ایک وبال بپا ہو جائے. یعنی خدا آسمانوں میں تو نہیں ہے کہ ہم کہ وہاں کافی ہے, خدا زمین میں بھی نہیں ہے کہ وہاں کافی ہے. خدا جب کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں اب کسی اور کی طرف مت دیکھنا, تو خدا نے اپنے کافی ہونے کو ثابت کیا انا اعطیناک الکوثر عطا فرما کر. اب جہاں جہاں تک یہ انا اعطیناک الکوثر چلے گی وہاں وہاں تک حسبی ربی آئے گا, حسبی اللہ آئے گا, علیہ توکل تو آئے گا, اور پھر یہ لفظ آئے گا کہ وہ پروردگار میرا رب عرش عظیم ہے. یعنی یہ تحفہ آپ کو عرش الہی سے بھی جوڑے گا, حسبی اللہ بھی کہے گا, توکل کی علامت بھی ہوگا. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفوں پہ بھروسہ کر کے اگر دشمنوں کے سامنے جاؤ, کفار و منافقین کے سامنے جاؤ, اس کا مطلب شرک نہیں ہے, عین توحید ہے کہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے. اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو عجیب سلسلہ ہے.
کہ رسالت کے بارے میں 2-3 جملے اور رسالت کے بارے میں پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں ہم حضرت آدم کی طرف، کہ بڑا ایک آئیڈیل قصہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پروردگار عالم عجیب انداز سے ایک بات کہہ رہا ہے، کیونکہ حضرت آدم کے قصے میں جا کر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور بچے ہمارے نہیں گھبرائیں کہ مولانا کیا باتیں کہنے والے، توجہ سے سنیں، بس بہت آسان بات ہے۔ اگر قرآن صرف فلسفیوں کے لیے نازل ہوا ہوتا تو خدا یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو عام لوگ ہیں مجھے آپ جیسے وہ قرآن کو نہ پڑھیں۔ خدا نے سب سے کہا قرآن پڑھو، یعنی سب سمجھ سکتے ہیں قرآن کو اگر تفکر کریں، تأمل کریں، سوچیں طریقے کے مطابق۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ عجیب جملہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان لوگوں سے کہا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ان کفار سے، ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تو یہ اپنے سر اور گردن کو تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، یہ مسکراہٹ کا جملہ میرا ہے، تنزیہ انداز میں سر کو ہلا کے کہتے ہیں ہاں ہم نہیں آ رہے رسول کے پاس، یہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے بھی لوگوں کو، وہم مستکبرون، اور ان کے اندر تکبر بھی ہے۔ اور آخر یہ سلسلہ ہے کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول خدا کو ایک خصوصیت عطا کی ہے جو کسی پیغمبر کی قرآن میں ذکر نہیں کی۔ بھائی دیکھیے، اب آپ کسی حدیث کی کتاب میں لے آئیں تو یا تو آپ کہیے قرآن قرآن قرآن، جب بات قرآن سے ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں حدیث، تو قرآن کے ذریعے سمجھیے کہ قرآن مجید رسول خدا کی حیثیت کو کس طرح سے بیان فرما رہا ہے۔ صرف آپ کا اور ہمارا آخری رسول، اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسی خصوصیت پروردگار عالم نے بیان فرمائی جو خدا کی خاص خصوصیت ہے، خدا نے کسی کو عطا نہیں کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پچھلے سال اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کو آپ کو کہیں اور لے کے جانے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر جب یہ گناہ کرتے ہیں نا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا، لفظ ہے ظلم، ظلم کو یاد رکھنا عزیزوں، ظلم کو یاد رکھیے گا۔ دیکھیے ہر سال کی جب مجلس میں آتے ہو نا، بچوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا، جب ہر سال کی مجلس میں آتے ہو تو تمہاری معرفت پچھلے سال کی مجلس سے کہیں آگے جائے، اور خدا آپ کو ڈھیروں برس زندہ رکھے، موت کے وقت آپ اس مرحلے پر ہو کہ جب قبر میں جائیں تو فرشتے یہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب کا سچا چاہنے والا ولایت کو اس طرح سے ماننے والا آیا جس طرح سے رسول اللہ نے ولایت کو نازل کیا۔ ظلم کے لفظ کو یاد رکھنا، فسق کی بات نہیں ہو رہی، ظلم کی ہو رہی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، حبیب اگر یہ آئیں تیرے پاس، حبیب اگر یہ تیرے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ پروردگار تو ہر جگہ ہے، تو کہیں بھی اب میں اپنی گلی کوچے میں کھڑو کر استغفار کر لوں؟ کہا کہ نہیں، جاؤں کا آنا رسول کے پاس استغفار کرنا۔ پروردگار بس رسول کے پاس آ گئے، اب ہم استغفار کر رہے ہیں؟ نہیں، فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی تمہاری استغفار کے ساتھ استغفار کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم یقیناً دیکھو گے کہ خدا بہت جلد تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور بڑی رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ رکھے گا۔ پھر پروردگار نے ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا عجیب جملہ ہے، پروردگار عالم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ حبیب دیکھو، استغفرت لهم او لم تستغفر لهم، حبیب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تم استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لهم، خدا ان کے گناہوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پچھلے سال مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہاں پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن آج دوسرے انداز سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی مزید ایک بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اوپر کیا فرمایا پروردگار عالم نے کہ اگر یہ لوگ آئیں اور گناہ کی توبہ کریں رسول کے پاس آ کر، 3 شرطیں ہیں، رسول کے پاس آؤ، استغفار کرو، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے۔ میں رسول کے پاس ہوں، استغفار کر رہا ہوں، رسول کی مرضی نہ ہو کہ استغفار کریں، خدا تواب اور رحیم نہیں ہے،
کب ہوگا؟ جب میں بھی استغفار کروں، رسول بھی استغفار کرے، رسول کے قدموں میں اپنا سر رکھو، تب جا کر لوجد اللہ تواب الرحیم، تب تم خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، تب تم خدا کو رحیم و کریم پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا حبیب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے چاہے تم استغفار کرو یا نہ کرو لن یغفر اللہ لہم، خدا ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ پروردگار یہ کیا، ابھی تو نے اوپر فرمایا کہ ہم بخش دیں گے، تمہارے پاس آئیں تو صحیح، تمہاری دہلیز سے پیشانی تو ٹکائیں، ہم انہیں بخش دیں گے، اور اب اتنے عجیب انداز میں اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے کہ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، حبیب چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا گروہ فاسقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی ہدایت نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ فاسقین ہیں کیا؟ پروردگار اس آیت کے بارے میں بتا، تو یہ اپنے رسول کی منزلت کو بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ ابھی پچھلی آیت میں کہا کہ اگر تمہارے پاس آ جائیں استغفار کریں، تم بھی استغفار کرو ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور اب یہاں فرما رہے کہ تم جتنی استغفار کر لو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو پروردگار قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حبیب ان کے دلوں میں گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے فسق میں مبتلا ہیں، وہ جو ظلم کر کے آئے اپنے نفس پر شرمندگی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے، رسول سے کہا یا رسول اللہ استغفار کیجئے، میں بھی استغفار کرتا ہوں خدا بخش دے گا، لیکن فسق جب دل میں ہوگا کیا بیماری ہے قرآن سے پوچھو، کیا بیماری ہے جو رسول بھی استغفار۔ میں مزید بات کو پھیلاؤں، یعنی ایک وہ مقام ہے کہ اللہ حبیب کو ہٹا رکھا، حبیب تم کو اختیار دیا تھا گناہ بخشوانے کا، لیکن اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم بھی ان کے لیے استغفار کرو گے، معاف نہیں کروں گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ ہم الذین یقولون لا تنفوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا من حوله۔ بخدا عظمت رسول خدا اگر کسی کو سمجھنی ہے تو علی بن ابی طالب کے چوکھٹ پہ پیشانی ٹکائے تب سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے کیا گناہ کیا آخر پوچھئے نا اپنے آپ سے، آپ جتنے میرے سننے والے بیٹھے وہ پوچھئے نا انہوں نے گناہ کیا کیا ہے۔ بنو اسرائیل نے اتنا عجیب گناہ کیے کہ خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم ونزید المحسنین، دیکھو دروازے میں سے گزرو اور کو گناہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہم تمہارے گناہ جھاڑ دیں گے۔ موسیٰ کو بھی درمیان میں نہیں لا رہا خدا، کہا موسیٰ ان کو پیغام دے تو دروازے سے گزرے، یہ نہیں کہا موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ بھی استغفار کریں تم بھی استغفار کرو تب جا کر توبہ قبول کریں گے۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ موسیٰ تھے، اس حبیب کے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے حبیب تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو لن یغفر اللہ لہم، خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پروردگار ان کے اندر فسق ہے کون سا؟ اب سنو ان کا فسق قرآن کی زبان سے، ہم الذین، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رسول خدا بھی استغفار کریں نا تو خدا معاف نہیں کرے گا؟ یہ ہے کون؟ ایک خصوصیت بتائیے خدا نے، بقیہ خدا نے نہیں بتائی۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ میری سمجھ میں یہ آتا ہے خدا نے کہا دیکھو اتنا معمولی سا گناہ کیا لیکن چونکہ ہمارے رسول کی بارگاہ کے خلاف کیا اب یہ کبھی بخشے نہیں جا سکتے، لاکھ پیشانیاں رگڑتے رہیں، لاکھ طواف کرتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں بیماری ایسی ہے کہ ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ آخر کہتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ ہم الذین یقولون، یہ کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کر لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول خدا کے پاس غریب مسکین بیٹھے ہیں نا بیچارے، ان کو جا کر صدقہ خیرات مت دو حتی ينفضوا من حوله، یہاں تک کہ رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب ذرا سا آ جائیے 2022 میں، بھائی رسول کے پاس بیٹھے غریب مسکین جو صحابی ہے بیچارہ اور رسول کے پاس بیٹھا ہے نا آ کر کہ کوئی رسول کے پاس افطاری لے کر آئے گا، کوئی نظر نیاز لے کر آئے گا۔ اچھا مدینے کے مسلمان آج تک میری سمجھ میں آ نہیں سکے کہ جس مدینہ میں رسول بھوکا سوئے اور رسول یہ فرمائے کہ جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کا اسلام گیا، ایمان گیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول فاقوں میں ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود تمام کھانے کھا رہے ہیں؟ عجیب مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا ایمان کس مقام پر تھا، ان کا اسلام کس مقام پر تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا، ان منافقین نے، ان فاسقین نے، کہ جو رسول کے پاس غریب مسکین بیٹھتے ہیں نا بیچارے، اس امید پر کہ کوئی رسول کے پاس کھجور لے آئے گا، جو کی روٹی لے آئے گا،
رسول کو دے گا، رسول ہم کو دیں گے تو ہم کھا لیں گے. تو دیکھو ان کی مدد مت کرو. جب یہ دیکھیں گے اب رسول کے پاس کچھ نہیں آ رہا تو یہ رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. آیت کا جملہ سنو عزیزان گرامی، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول کو صدقہ دینا بند کرو. آیت کہہ رہی ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس جو بیٹھا ہے نا کسی اچھی چیز کی امید میں، اس کو صدقہ خیرات مت دو. سوچا آپ نے کہ جو رسول کی بارگاہ میں موجود ہے اگر اس کے پیچھے جا کر آپ یہ سازشیں کریں کہ دیکھو جو رسول کے پاس ہے اس کو کھانا پینا مت دو، اس کی مدد مت کرو، خدا ان کے گناہوں کو کبھی نہیں بخشے گا. تو سوچو جو رسول کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہو خدا اس کو جہنم کے کس درے میں منہ کے بل ڈالے گا. توجہ کیا آپ نے کہ یہ رسول کی عظمت، جب رسول کی اتنی عظمت ہے تو اب یہاں سے آپ کو امامت کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اب یہاں تک بات تو واضح ہو گئی نا کہ رسول کے پاس ہے. اب چلیے کہ سلسلہ دوسرا پروردگار عالم نے جو واقعہ بیان کیا نا قرآن میں عالم غیب کا، جہاں کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں سے مطلب ہم اور آپ نہیں تھے، ورنہ جو لوگ وہاں تھے وہ تھے. کیا کہا؟ پہلا تو عالم ذر ہے کہ ہم نے عالم ذر میں سب کی نسلوں کو نکال کر کہا کہ بھائی الست بربکم قالوا بلا، بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں ہوں، تمہارا رب ہوں کہ نہیں. سب نے کہا ہاں ہے. ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ جو خدا نے بتایا جناب آدم کا کہ 8-10 جگہ یہ خدا نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا. اور میں آج یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ ہماری منزل گفتگو کہاں جائے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری منزل گفتگو وہاں جائے گی کہ جہاں آدم کا علم نہیں پہنچ سکا. جہاں آدم کا علم نہیں پہنچ سکا قرآن کی واضح عبارت کے ذریعے یہ ثابت ہے. پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، سورہ ہجر میں، سورہ طٰہٰ میں، نہ جانے 8-10 جگہوں پر تو میں دیکھ سکا، اور کوئی جس کا مطالعہ مجھ سے بہت بہتر ہوگا وہ بتا سکے گا کہیں اور جگہ پر کہا ہے نہیں. ایک درود پڑھیں محمد علیہ. پروردگار نے کہا کہ سورہ بقرہ میں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا کہ انی جاعل قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ سب کو آیتیں میرے خیال سے یاد ہے، اس لیے میں جلدی گزروں گا، ٹھیک ہے نا. یاد کرو اس وقت کو ہم نے کہا فرشتوں نے ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا پروردگار یعنی کہ اس کا آدم کا علم ہم سے زیادہ ہے. وہ یا اشارہ نے کہا پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ علم آدم الاسماء کلھا، تمام کے تمام اسماء کا علم آدم کو دے دیا. خوب توجہ ہے، اس آیت کو یاد رکھنا، دہرانے کا وقت نہیں ہوگا. اس آیت کو اپنے پلو سے باندھ کر رکھنا، کام کی آیت کا ٹکڑا ہے، یہ بعد میں نتیجہ لینا ہے مجھے اس سے کہ کیا فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، تمام کے تمام اسماء کا علم آدم کو سکھا دیا پروردگار عالم نے. انبئہم باسمائہم، اچھا آدم آؤ ذرا فرشتوں کے سامنے جاؤ، خبر تو دو ان کو کہ تمہارے پاس کیا ہے. آدم نے اپنا علم کا اظہار کیا. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار پاک ہے تیری ذات، جو تم نے سکھایا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب چلیے سورہ ہجر میں جب پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، میں کھنتی مٹی سے پتلا بنانے والا ہوں. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، جب میں اس کو مساوی کر دوں، بیلنس میں لے آؤں، توازن میں لے آؤں، تعادل میں لے آؤں، بہترین طریقے سے پتلا بن جائے، نفخت فيه من روحي، میں اپنی روح پھونکوں گا. فقعوا له ساجدين، تم فوراً سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدين، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا، بھائی میں سجدہ کرنے والے نے سجدہ نہیں کروں گا. یہاں تک تو آسمان گفتگو تھی نا. پروردگار نے پوچھا بھائی مالک کیا ہو گیا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا؟ کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، یہ تو میری سرش میں تھا ہی نہیں، مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا کہ مٹی سے تو جس انسان کو بنائے میں اس کے سامنے سجدہ کروں. بس اس واقعے کا نتیجہ یہاں تک دے کے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. شیطان نے آدم میں کیا برائی دیکھی؟ جس چیز کو خدا اچھائی کہہ رہا ہے شیطان نے اس اچھائی کو برائی سمجھا. خدا کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا
بیلنس، توازن، خوبصورت بہترین انداز سے پھر اپنی روح پھونکوں گا، ہے مٹی کا، روح الہی ہے، کہا پروردگار لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون فاخرج منها انک رجیم، نکل جا یہاں سے مردود ہو کر۔ تو آدم کی جس خوبی کو شیطان نے برا سمجھا، برائی کی بنیاد پر نکالا ملا ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آدم کو کس بنیاد پر جنت سے نکالا گیا ہے؟ یہ بات ہے، خوب توجہ کرنا انسان گرامی، کیونکہ اب ہماری گفتگو دیکھیے بے پر کی اڑا کر تو ممبر پر بات کی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا، اخباری کالم اور ٹاک شوز اور یہ رسالے اور مجلات کے ذریعے امامت پر گفتگو ہے، جس کے منہ میں جو آئے بے تکے امام کی خصوصیات کو بیان کرتا رہے۔ امامت کے لیے سمجھنا کتاب الحجت میں جا کر امام رضا کا خطبہ پڑھو جو خراسان میں دیا تھا، امامت کو سمجھنا امام جعفر صادق کا خطبہ پڑھو جو امام نے امامت کا تعارف کروایا ہے، جا کر امامت کو اپنے بیمار ذہنوں کے ذریعے توڑنے کی کوشش مت کرو، نہ بچوں کو ناقص امامت سکھاؤ اور خود بھی آ کر پڑھو کہ امامت ہے کیا، امامت نام کس کا ہے؟ امامت نام ہے ارادت الرب تہبط من بیوتکم ومقادیر الامور تصدر من بیوتکم، خدا کا ارادہ آپ کے گھروں پہ نازل ہوتا ہے اور ہر چیز کی مقدار آپ کے وجود سے نکل کر جاتی ہے، یہ ہے امامت کا مسئلہ۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کو سمجھنا ہے جب تک آدم کی گفتگو خدا کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی، ہماری جو اگلی گفتگو امامت پر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے کیا کہا، شیطان کو تو سمجھ میں آ گیا کہ آدم کے ساتھ ٹھن گئی تھی، تو شیطان نے آدم کی اچھائی کو، جس کو خدا کہہ رہا ہے یہ خوبی ہے، کہہ رہا میں تو نہیں مانتا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنا مجھے آگ سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کہہ رہا ہے شیطان کہ میں بہتر ہوں، دیکھ تو تیرا خدا کیا کہہ رہا ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ لہذا خدا آدم کی جس چیز کو خوبی، اچھائی، خوبصورتی بیان فرما کر بتا رہا ہے، شیطان اسی چیز کو برائی کر رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب بھی خدا کی فکر کے ساتھ کسی کی فکر نہیں جڑے گی وہ اسی طرح سے بھٹکتا رہے گا۔ یہاں تو آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ اب میرا سوال پھر دہراؤں گا، یہ آدم کو کیسے نکالا گیا؟ آدم نے کس کے سامنے ٹکر لی تھی؟ آدم کو کیا چیز نظر آئی تھی کہ آدم نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، میں ان کی بات نہیں مانتا؟ بھئی کیا ہوا تھا؟ قرآن کے پاس چلیے، لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، دیکھو اس درخت کے قریب بھی مت جانا، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالمین کی خصوصیت کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس نے بھی ظلم کیا وہ آئے رسول کے پاس۔ یہ جو کہا جاتا ہے آدم کی عصمت باقی رہی یا نہیں رہی، خدا نے آدم کو فاسق نہیں کہا، خدا نے آدم کو فاسق نہیں کہا، خدا نے آدم کو ظالمین میں سے کہا، اور آدم نے اپنے آپ کو خاسرین، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کہا۔ اصل آدم ربہ فغوا، وہ آیت الگ ہے، اس پر پھر بعد میں بات ہوگی۔ اس وقت اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا دیکھو لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمین، اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فدلہم الشیطان بغرور، شیطان نے دھوکہ دیا، فأزلہما، آدم اور حوا کو بہکایا۔ سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ شیطان نے آ کر کہا دیکھو آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم تمہیں ایک ایسے درخت کی رہنمائی کروں کہ جو درخت ایسا ہے کہ جس کے پاس جانے کے بعد تم ہمیشہ باقی رہو گے، وہ ملک لا یبلا، اور تمہاری بادشاہت، تمہاری سلطنت، تمہاری اتھارٹی، تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شجرۃ الخلد یعنی ہمیشہ باقی رہو گے، وہ ملک لا یبلا، ملک یعنی بادشاہت یعنی سلطنت یعنی ٹیریٹری یعنی اقتدار، تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا، گھسے گا نہیں تمہارا اقتدار۔ شیطان نے کہا کون سا شجرہ؟ یہ شجرہ۔ آدم نے فلم مذاق الشجرہ، خدا نے کہا آدم اور حوا نے شجرے سے چکھا اور پھر وہ تمام کی تمام باتیں کہ نکالا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے عزیزو، میں تمہاری سماعت پر اعتماد کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، پچھلے سال آپ نے مجھے جرأت دی ہے کہ مزید بات کو آگے بڑھوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے آدم کو ہر چیز کا علم دیا تھا،
تو یہ شجرے کا علم کیسے چھپ گیا؟ اس کا مطلب ہے شجرے کا علم اس علم سے کہیں آگے تھا جو آدم کو دیا گیا. یہ بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں سب ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے سننے والے نے کہا مولانا پیچھے والوں سے بھی ذرا آپ بہت ان صاحب کے ہیلو ہائی کر لیا کریں احوال پرسی، یہ بیچارے پیچھے بیٹھے ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی سوال یہ کہ جب آدم کو علم دیا تھا اور فرشتوں کے سامنے آدم نے اپنے علم کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، پروردگار کچھ علم نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہے تھے نحن نقدس بحمدک ونقدس، ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس بجا لاتے ہیں پروردگار تیری حمد کے ذریعے، اور اب اچانک کہنے لگے کہ لا علم لنا، کچھ علم نہیں ہے. یعنی فرشتوں سے آدم کا علم کتنا آگے ہوگا کہ فرشتوں میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پی ایچ ڈی ہمیں، ڈبل پی ایچ ڈی ہمیں، کتنی پی ایچ ڈیز ہمیں، اور اب آدم نے آ کر اپنا علم کا اظہار کیا تو آپ نے سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے پروردگار الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھایا. تو اب مجھے اس بات کا جواب دو، خدا نے جتنا علم فرشتوں کو سکھایا تھا اس علم کے دائرے میں آدم کی روحانیت آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. اگر آتی ہوتی تو یہ بحث نہ کرتے خدا سے. توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی حیثیت فرشتوں کی معرفت کے مقام سے آگے. میرے کسی سننے والے کو بس ظلم نہ ہو جائے، بیچارہ آیا سننے کے لیے، سیدھی سادھی باتیں، میں عجیب باتیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آدم کا مقام فرشتوں کے مقام سے آگے ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے نہیں سمجھ پائے کہ آدم کے پاس کتنا علم ہے. تو اب اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں. بھائی آدم نہیں سمجھ پائے کہ یہ شجرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جتنا بھی علم سکھایا تھا آدم کو، اس علم کے دائرے میں، اس علم کی پکڑ میں، اس علم کی گرفت میں یہ شجرہ نہیں تھا. دوسری چیز، آدم کو یہ نہ کہے کہ آدم کی برائی فرما رہا ہے خدا قرآن میں، یہ آدم کی تعریف ہے. کیسے؟ سنیے. اگر آپ کو میں بدبودار متعفن سڑان جس میں اٹھ رہی ہو کھانے میں وہ لا کے دوں اور کہوں کہ بہترین کھانا کھائیے، آپ کے مولانا میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، میری ناک بھی سونگھ رہی ہے، میں نے ہاتھ بھی لگایا ہے اور میں نے چکھا بھی ہے، میرے پانچوں کے پانچوں حواس کہہ رہے ہیں یہ کھانا سڑ چکا ہے. میں آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا کیونکہ آپ کے علم کے دائرے میں وہ متعفن کھانا ہے. اس کا مطلب ہے آدم جو لپکے تو غلط چیز کی طرف نہیں لپکے تھے، دیکھا تھا کچھ ایسا نور جو آدم کے نور سے کہیں آگے تھا لیکن علم کی گرفت میں نہیں تھا. ارے اگر نجس ہوتا، اگر تاریکی ہوتی تو شیطان یہ کہہ کر دھوکہ نہ دیتا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم چلو ذرا ایک ایسی چیز دکھاؤں کہ جس کو ہتھیا کر، جس کو ہاتھ میں لے کر، جس کو چکھنے کے بعد تم ہمیشہ باقی رہو گے، تمہاری طاقت کبھی فنا نہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے جملے کو مطابقت پائی ہوگی نا شجرے میں، تبھی تو دھوکہ کھایا. درود بھیجے محمد آل محمد. اب وہ چیز کیا تھی؟ پہلی بات تو سمجھ میں ہے کہ آدم کے علم سے کہیں آگے تھی. دوسری چیز، اس میں کوئی نجاست نہیں تھی، اس میں کوئی غلاظت نہیں تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی، اس میں کوئی عیب، نقص، خامی نہیں تھی. جبھی تو شیطان کے جملے کے ساتھ جوڑ کر آدم نے دیکھا تو آگے بڑھ گئے. شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. گئے چکھا، خدا نے کہا جنت سے باہر تشریف لے گئے. جب جنت سے باہر آدم گئے، یہ جناب آدم کی توہین نہیں ہے، یہ تعریف ہے پورا واقعہ. یاد رکھنا بھائی، اگر آپ نور کو دیکھ کر نور کی طرف لپکے ہیں اور آپ کا ہاتھ جل جائے تو بے احتیاطی آپ نے کی نا. نور کی طرف آپ کیوں لپکے؟ کیا اس میں برائی ہے؟ نور کی طرف آپ لپکے، اچھی خوشبو کی طرف آپ لپکے، اچھی غذا کی طرف بھوک لگ رہی تھی آپ لپکے، اچھے پھول کی طرف آپ لپکے، اچھے باغ کی طرف آپ لپکے، اچھا کپڑا تھا آپ لپکے. تو کبھی بھی غلاظت اور نجاست کو دیکھ کر تو انسان نہیں لپکتا. اور جب اس کا علم ایسا ہو کہ آدم جیسا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور تھا. اب یہاں سے بات ختم ہو گئی. اب جناب آدم نے ایک جملہ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا. اب دیکھیے آدم کے ساتھ مسلسل ظلم کا لفظ چل رہا ہے، فسق کا لفظ نہیں آیا.
لہذا کوئی نابلد نافہم نادان یہ نہ کہے کہ آدم نے غلطی کی. آدم نے غلطی نہیں کی. آدم کو مت دیکھو، اس نور کی تجلی کو دیکھو جس نے آدم کو اپنی طرف جذب کر لیا. یہ آدم کی تعریف ہے، یہ آدم کی برائی نہیں ہے کہ جو جذب ہو گیا. سورج کو دیکھ کر اگر تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ سورج کی تعریف ہے. نفس تمہاری آنکھوں میں ہے، تمہاری آنکھوں میں جذبہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی. آنکھیں چندیانے کو دیکھ کر سورج کی عظمت کو درک کرو، آنکھوں کو مورد الزام مت ٹھہراؤ. درود پڑھ محمد علیہ محمد. بہرحال کچھ اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں پڑھوں گا نہیں بالکل نہیں. درود بھیجو محمد علیہ محمد. اب آدم نے ایک کام کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو خدا کا مزاج ایک ہے، کل خدا کچھ اور کہتا ہے، آج خدا کچھ اور کہتا ہے، کہ ہو نہیں سکتا. تو جب خدا نے معیار دے دیا کہ دیکھو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو بھی اپنی جانوں پر ظلم کرے وہ آئے محمد مصطفیٰ کے پاس. تو آدم کہہ رہے میں نے ظلم کیا، تو اب آدم کو خدا کس کے پاس بھیجیں گے؟ خدا کس کے پاس بھیجیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے، میں نے اور حوا نے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تم نے ہمارے گناہ کو، غلطی کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خاسرین، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آسان ہے. مارکے کی آیت اب آ رہی ہے. خدا تبارک و تعالیٰ نے عجیب آیت دی. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب جب آدم نے یہ دعا کی نا، پروردگار میں تیرا ناکام بندہ، میں تیرا ناکارہ بندہ، غلطی میری ہے. جب بھی گناہ کرے انسان شیطان کی طرح نہ کرے، آدم کی طرح غلطی کرے. گناہ کو، غلطی کو اپنی ذات سے نسبت دے. پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم نے ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائی اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہماری خطا کو معاف نہ کیا، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جیسے شرمندگی کے آثار دل میں آئے، رحمت الہی کے دریا ٹھاٹے مارنے لگا. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، صلی اللہ علیہ کی امیر المؤمنین. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. ادھر دل میں شرمندگی کے جذبات آئے، ادھر قرآن نے فرمایا آدم نے تلقی کیا کچھ کلمات کو خدا سے. تلقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلقی کا مطلب ہوتا ہے میں اس وقت القاء کر رہا ہوں، آپ تلقی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، آپ لے رہے ہیں. القاء ہے باب فعل سے، تلقی باب تفعل سے. یہاں پر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ وصول کر رہے ہیں. تلقی کا مطلب یہ نہیں ہے سیکھنا. وہاں عرب تعلم کا لفظ استعمال کرتا ہے. تلقین کا لفظ الگ ہے، تعلم کا لفظ الگ ہے. تلقی کا مطلب یہ کہ بس وصول کر لیا آدم کی روح نے کچھ کلمات کو. جیسے ہی وصول کیا خدا نے فرمایا فتاب علیہ. ادھر آدم نے ان کلمات کو اپنی روح پر منتقل کیا، ادھر خدا نے توبہ قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. خدا نے توبہ کو قبول کیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. خدا ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرتا ہے اور جو بہت رحیم ہے. پروردگار میرا ایک سوال ہے تجھ سے، اگر تو ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا، تجھ سے زیادہ کون توبہ قبول کرے گا؟ تو ہر گناہ گار کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو ہر گناہ گار کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو کبھی اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ بندہ کس کی چوکھٹ پر آ کر دعا مانگے، کس کی چوکھٹ پر آ کر استغفار کرے. پروردگار تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحیم، تو رحیم بھی ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے، پروردگار اگر تو اتنا تواب و رحیم تھا تو آدم کو یہ کلمات دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کلمات کی پہلی خصوصیت یہ کہ ادھر روح میں
یہ کلمات آئے ادھر تم مقام توبہ پر آ گئے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آیت میں کہا کہ جب ہم نے آدم کو کلمات دی آدم نے تسبیح دے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جیسے ہی فتلقى آدم من ربہ کلمات، عربی میں تلقى یعنی لیا ان کلمات کو، جیسے لیا فتاب علیہ. یہاں فا کا مطلب بلا فاصلہ، یعنی جیسے ہی یہ کلمات روح آدم پر منعکس ہوئے، جیسے ہی نفس آدم پر ان کلمات کی تصویر ابھری، اسی وقت خدا نے توبہ قبول کی. اب استغفار کی ضرورت نہیں تھی. اور تواب رحیم خدا ہے. پروردگار اگر تو تواب رحیم ہے تو کلمات کو وسیلہ کیوں بنایا؟ شاید جواب یہ آئے کہ ان آیات کو پڑھ کر شاید کوئی وسیلے کا منکر وسیلے کو مان لے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. تو پہلی خصوصیت کلمات کی کیا ہوئی؟ ادھر روح پر یہ کلمات آئے، ادھر توبہ قبول ہوئی. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ کہ ان کلمات کی سطح، ان کا لیول شجر خلد کی طرح ہونا چاہیے. آدم کو علم دیا تھا خدا نے، شجر خلد کو نہیں سمجھ سکے. یہ شجرہ ہے کیا؟ علم سے باہر تھا نا، تبھی تو نہیں سمجھ سکے. بھائی آپ نے مجھے سکھایا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا مولانا انجیکشن ایسے لگتا ہے، ڈرپ ایسے لگتی ہے. اب کسی نے آ کر کہا کہ سرجری کیجیے، میں کہوں گا میرے پاس یہ علم نہیں ہے. تو آدم نہیں سمجھ پائے کہ شجرہ خلد ہے کیا، دھوکہ کھا گئے قرآن کی آیت کے مطابق. دوسری بات اسی سے ملتی جلتی بات، خدا نے کلمات دیے، آدم نے اب وصول کیے ہیں. خدا نے جب فرشتوں کے سامنے تمام اسماء کا علم دیا تھا، اگر یہ کلمات جن کے ذریعے توبہ قبول ہوئی ان اسماء میں شامل ہوتے تو خدا یہاں نہ فرماتا. اب آدم نے وہ کلمات وصول کیے، یعنی یہ کلمات وہ ہیں جو آدم کے علم اسماء سے بھی آگے ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اگر خدا نے آدم کو جو اسماء کا علم سکھایا تھا، اگر اس علم کے دائرے میں یہ توبہ قبول کرنے والے کلمات ہوتے تو خدا آج یہاں کیوں کہتا تلقا؟ اب وصول کیا آدم نے، جیسے وصول کیا تو ویسے ہی توبہ قبول ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کلمات کی خصوصیت شجرہ خلد کی طرح تھی. نہ شجرہ خلد دائرہ علم آدم میں، نہ کلمات آدم کے علم کے دائرے میں. دوسری چیز، شجرہ خلد میں ایسی خوبصورتی تھی، شجرہ خلد میں ایسی رعنائی تھی، شجرہ خلد میں ایسی دلکشی تھی، شجرہ خلد میں ایسا حسن تھا کہ علم اسماء رکھنے والا آدم بھی پھسل پڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت فَأَزَلَّهُمَا، قدم ڈگمگا گیا. قرآن کی آیات ہے، قرآن کی آیت سے میں باہر نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ آدم کا علم کام نہیں آ سکا حقیقت کو دیکھنے کے لیے. تو یہ کلمات بھی ویسے ہی ہیں نا، یہ کلمات بھی ویسے ہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے گناہگار مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ شجرہ تھا کیا کہ آدم کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اور یہ بتاؤ کہ یہ کلمات تھے کون سے کہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی. سرکار جس کو وہ کلمات مل جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی توبہ پھر جتنا بھی گناہ کر لے اس کی توبہ خدا انشاءاللہ قبول کر کے رہے گا. درود بھیجے محمد آل محمد. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی مشکل کو ختم کروں میں سرکار، پریشان کیوں؟ ابھی تو آپ کے سامنے آئے پر جو بھی ظلم کرے رسول کے پاس جائے. تو ابھی تک آپ نہیں سمجھ سکے کہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ نور تھا کس کا؟ بلند آواز سے امام باقر کا نام ہے، بلند آواز سے جا کر دیکھیے روایت میں کہ جناب نوح کی کشتی کن ناموں کی بدولت چلی.
جا کر دعائے علقمہ پڑھیے کہ پروردگار کن 5 ہستیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان 5 ہستیوں کو جو ہم نے علم دیا اپنے نام کا وہ کسی کو نہیں دیا. اب آپ سمجھے کہ 5ویں امام کی جو روایت ہے کہ آدم نے جس نور کو دیکھا تھا جو آدم کے علم سے کہیں آگے تھا وہ نور رسول اللہ ہونا چاہیے, کیونکہ رسول خدا سے بڑھ کر کسی کا نور نہیں ہے, رسول خدا سے بڑھ کر کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے. تبھی تو حکم دیا جو ظلم کرے اپنی جان پر وہ رسول کے پاس آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول تھے, اور اگر رسول تھے تو علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول خدا نے علی, فاطمہ, حسن, حسین کے بارے میں فرمایا انہم منی وانا منہم. جہاں میں تھا یہ وہاں تھے, جہاں یہ تھے وہاں میں تھا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کن کا نور آدم کے علم سے ماورا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کون سی ہستیاں ہیں کہ آدم کو سکھایا گیا علم ان کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا. دعا علقمہ حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعا. پروردگار تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ تیرے نبی کا, تجھے واسطہ دیتا ہوں علی مرتضی امیر المومنین کا, تجھے واسطہ دیتا ہوں فاطمہ زہرا سیدہ نساء عالمین کا, تجھے واسطہ دیتا ہوں حسن حسین کا. ان 5 کا واسطہ کیوں دعا علقمہ میں؟ کیونکہ پروردگار ان کے پاس تو نے اپنا وہ اسم اعظم رکھوایا ہے جو کسی کے پاس نہیں رکھوایا. کسی کا مطلب پتہ ہے؟ کبھی مت سمجھو کسی مولانا آیت اللہ کی بات ہو رہی ہے, کبھی خدا کے لیے اس گمراہی میں مت چلے جانا. یاد رکھنا یہ امامہ تو کیا, مراجے کے امامے اگر امیر المومنین کی نالین صاف کرنے کے قابل ہو جائیں تو مراجے ہمارے اور آپ کے خوشی سے ان کے دل کی حرکت بند ہو جائے. سانپ کیوں سن گیا؟ تم لوگ اس حد تک جا چکے ہو دور کہ آئمہ کی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے تو سوچو تو کس کو نہیں چلا. کوئی آئمہ پنجتن کے آگے کون ٹک سکا؟ 12 اور 14 اور 5 کے آگے حیثیت کس کی ہے؟ شیخ جعفر کاشف الغطا مہدی بحر العلوم, شیخ جعفر کاشف الغطا شاگرد سید مہدی بحر العلوم استاد, 250 سال پہلے انتقال ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ہستی لوگوں نے دیکھا درس کے بعد مہدی بحر العلوم نکلے درس دے کر, سید مہدی بحر العلوم یہ لقب امیر المومنین کی جانب سے خواب میں آ کر دیا تھا. شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے امامہ کی تحت الحنک کھولی, مہدی بحر العلوم سید مہدی بحر العلوم کی نالن اٹھائی اور اس سے صاف کی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر تمہیں پتا ہوتا مہدی بحر العلوم کون ہے تو تم مجھ سے سوال نہیں کرتے. مہدی بحر العلوم کی حیثیت کیا ہے پنجتن کے سامنے؟ لہٰذا سمجھیں ہمارے بچے, جب مثال دی جاتی ہے تو اپنے علماء پر, مراجع پر, مجتہدین فقہا پر مت رکا کرو. یہاں جناب موسیٰ اور عیسیٰ کہاں؟ آپ مراجع کی بات کر رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ امام باقر علیہ السلام دعا علقمہ میں فرما رہے ہیں حتی فاق فضل فضل العالمین جمیعاً. جب ائمہ کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے ہوتا ہے. یہ کتابیں پڑھ کے رٹنے والے مولویوں سے نہیں ہوتا, یہ رٹ کر حافظوں سے نہیں ہوتا, یہ توضیح مسائل دیکھ کے مسئلہ بتانے والے مولویوں سے نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بچے, میری عمر کے لوگ جانتے ہیں, بچوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ جب اہل بیت کی بات ہے نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد, جب کسی انحراف کو سمجھنا ہے دیکھ لینا اگر امام کے نزدیک کوئی کسی کو بھی لائے منحرف ہے, چاہے سر پر امامہ ہو چہرے پر داڑھی ہو.
توہین نہیں کر رہا میں علماء کی مراجع کی اپنی، ان کی وجہ سے ہم تک حدیثیں پہنچی. آپ ان کو ان کی حد سمجھ بڑھائیں، ان سے جا کر پوچھیں یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. شیخ انصاری سے کسی نے کہا آیت اللہ عظم شیخ انصاری، یہ جو میں شیخ انصاری نام لے رہا ہوں نا، جتنے مراجع آپ کی زندگی میں گزرے ہیں، آپ نے تقلید کی ہے، یا آپ کے والدین نے، یا آپ کے دادا نے، نانا نے، بزرگوں نے تقلید کی ہے، وہ تمام کے تمام مراجع شیخ انصاری کی قبا کی بائیں جیب میں آ جائیں گے. شیخ انصاری کو معمولی آدمی مت سمجھ لو. چہل حدیث میں جا کر دیکھیے صاحب چہل حدیث میں کیا کہا، جامع علم و عمل و تقوی و فضیلت شیخ انصاری، یعنی واقعا. لیکن شیخ انصاری امیر المومنین کے صحن میں دفن ہوئے. جب خورشید امامت ہو تو شیخ انصاری کی کیا دال گلے گی صاحب، کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ شیخ انصاری نجف میں دفن بھی ہیں کہ نہیں. شیخ انصاری سے کسی نے کہا کہ سرکار آپ جب آتے ہیں تو آپ زیارت کر کے چلے آتے ہیں مولا کے حرم کی، آپ اس وقت آیا کیجیے تاکہ جب زائرین کا ازدحام ہو. 1864 میں انتقال ہو گیا. کہا کہ آپ آیا کیجیے اور آپ چوکھٹ کو چنتے ہیں جناب امیر کی، زائرین ہو تو اچھی بات ہے، ان کو تعلیم بھی ہوگی، آپ کو زیارت تو کرنی ہے، آپ کو چوکھٹ چننی ہے تو آپ اس وقت زیارت کر لیا کیجیے. آ کر ان کو بتائیے تاکہ کہ چوکھٹ کو چن کے یہ بھی جائیں. آپ چن تو رہے نا، 2 گھنٹے بعد آ کے چن لیجیے. کہا کہ دیکھو میں چنتا ہوں یہاں پہ پہلی بات تو ہے کہ میں مولا علی کی چوکھٹ سمجھ کے نہیں چنتا، ہمارا چننا ہی غلط ہے. اس چوکھٹ کو پوچھنے والا پریشان کیوں؟ کہا اس چوکھٹ کو حق ہے ابو الفضل عباس کو چننے کا. کہا کہ میں جو چنتا ہوں اس چوکھٹ کو تو امیر المومنین کی نیت کر کے نہیں چنتا، میں چنتا ہوں کہ امیر المومنین کے زائرین کے قدم کے نشان یہاں پر اس کو چننا ہے. تو آپ کو سیکھنا امامت کو تو ان علماء سے سیکھیے. آپ کو سمجھنا کہ امامت کیا ہے، حقیقت امامت کیا، ان سے سیکھیے. لہٰذا ہماری آج کی گفتگو ختم ہو گئی کہ رسالت اور حقیقت امامت. آدم کو سب سے پہلا واقعہ جو کیا پروردگار عالم نے تو امتحان دیا جب آدم کے ذریعے شیطان کا، تو شیطان کو نکالا آدم کو نہ ماننے کی وجہ سے، آدم کو نکالا اس نور تک جانے کی وجہ سے، شیطان کو مردود کہہ کر نکالا، فاسق کہہ کر نکالا، فاجر کہہ کر نکالا، گناہگار کہہ کر نکالا، نافرمان کہہ کر نکالا. آدم جب نکلے تو شرمندگی کے ساتھ نکلے، فسق کی مہر نہیں لگائی آدم پہ پروردگار عالم نے. آدم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. کیا مطلب ظلم کیا تھا؟ اپنی حد سے آگے بڑھے تھے، چاہتے تھے کہ اس نور کو لے لے جو عظیم ترین نور ہے. یہ نور صرف پنجتن کا نور ہے جو ہر نور کی حدود سے بالا تر ہے. ہم کو اور آپ کو بچپن میں جو سکھایا جاتا تھا خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن، محمد اور علی اور فاطمہ اور حسین و حسن. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی. بھئی یا تو مانو کہ علم اسماء تھا یا نہیں تھا. اگر آپ کہیں گے نہیں تھا تو قرآن کی مخالفت، اور اگر تھا تو پھر شجرہ خلد کے بارے میں دھوکہ کیسے کھایا. تو یا تو مانو کہ علم اسماء کے دائرے میں شجرہ خلد آتا تھا یا نہیں آتا تھا. اگر کہو کہ آتا تھا تو پھر دھوکہ کیسے کھایا. مانو کہ نہیں آتا تھا تبھی دھوکہ کھایا. دوسری بات، شجرہ خلد نجاست تھی، غلاظت تھی، یا شجرہ خلد نور تھا، پاکیزگی تھی، طہارت تھی، سوائے نور کے کچھ نہ تھا، نور الہی تھا. اگر کوئی نجاست تھی تو آدم نجاست کی طرف لپکے کیسے؟ شیطان نے تصویر ایسی دکھائی ہوگی. اور اگر کوئی نور تھا تو کس کا نور تھا؟ وہ نور آدم کے نور سے کہیں آگے تھا. وہ نور آدم کے نور سے کہیں آگے تھا. اب اس نور کو سمجھنا ہے تو سورہ نور کی 33ویں آیت جا کر دیکھیے. اللہ نور السماوات والارض. اس نور کو سمجھنا ہے تو حضرت حجت کے بارے میں 12ویں امام کے بارے میں جو آیت آئی ہے وہ اشرقت الارض واشرقت الارض بنور ربها. زمین اپنے پروردگار اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. تو اس نور کو وہاں جا کر سمجھیے. تو سرکار یہ نور عجیب نور ہے. یہ نور اہل بیت اور سید الشہداء، مدینے کا نور مدینے سے نکل کر گیا. پہلی محرم ہے آج.
اور مجلس اب تو دوسری کی شب لگ چکی ہے. سید الشہداء کی رخصت پڑھی جاتی ہے کہ سید الشہداء مدینے سے نکلے. عجیب انداز ہے کہ جب بلایا گیا دارالامارہ میں بیعت کے لیے، تاریخ میں جو آپ کی زبان زد خاص عام ہے جملے، تاریخ نے انصاف نہیں کیا، تاریخ میں دیانتداری کے ساتھ اس واقعے کو نقل نہیں کیا جو دارالامارہ میں ہوا تھا. کچھ ایسے جملے تھے جو امام حسین نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، مورخین نے امام حسین کی زبان پہ لکھ دیے وہ جملے اور اس زبان مبارک سے نقل کیے. بہرحال ایک تاریخی بحث ہے، اس میں مجھے نہیں جانا. گفتگو ہوئی، کہا کہ بیعت کی درخواست تو کیا کہوں میں، بھارت بیعت کا نعوذ باللہ حکم آیا. مولانا نے فرمایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایسا کام دن کی روشنی میں ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہوتا. اور پھر واپس آئے. سید الشہداء اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو جو تاریخ میں ملتا لے کر گئے تھے کہ اگر آوازیں ہماری بلند ہوں تو تم فوراً دارالامارہ کے اندر آ جانا. یہ مورخین نے بیان کیا. بہرحال آئے اور 27 کا دن گزار کے 28 رجب کو شب جب لگ چکی تھی تو آپ نے مدینے کو مکے کی غرض سے چھوڑا. رسول خدا کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو دیا، اپنی ایک پھوپھی جناب جمانہ جناب امیر المومنین کی ہمشیرہ اور بہن کو دیا، اور ایک بہن کو مدینے میں چھوڑا. دیکھیے یہ جو واقعہ ملتا ہے یہ بڑا ملتا جلتا واقعہ ہے رسول خدا کی ہجرت سے، کہ جب رسول خدا نے مکہ چھوڑا، لیکن رسول خدا کے ساتھ رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں، رسول خدا کے ساتھ خانوادہ نبوت کی مستورات نہیں تھیں، 6 مہینے اور 3-4 برس کے بچے اور بچیاں نہیں تھیں. ان سب خواتین کو لے کر امام حسین علیہ السلام نکلے 28 رجب کو مدینے سے. مکے پہنچے 3 شعبان کو، اور اس کے بعد 3 شعبان کو مکے پہنچنے کے بعد 7 ذی الحج کو امام نے مکے سے خارج ہوئے. امام عمرے کو انجام دینے کے بعد اور کوفے کی جانب سفر کا ارادہ کیا. عزیزان گرامی، جب انسان کسی ایسی جگہ سے نکلتا ہے نا کہ جس سے اس کا دل بہت زیادہ جڑا ہوا ہو تو ایک گریے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. انسان اتنی آسانی سے نکل کے نہیں آ پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے ہیں زائرین الحمدللہ، کہ جب مشہد جاتے ہیں نا تو امام رضا کی زری کو دیکھا، امام کی تمام مظلومیت یاد آئی، اس نے دخول لیا، زیارت پڑھی، اب رخصت، الوداع. اب الوداع کی زیارت جب پڑھتے ہیں نا آپ، الوداع کی زیارت پڑھی، بوسہ لیا، پیچھے آئے، زری کو دیکھا، دل نہیں چاہتا کہ زری کو چھوڑ کے جائے. مومنین کو دیکھا گیا، وہ دوبارہ جاتے ہیں، بوسہ دیتے، پھر واپس آئے. 7, 8, 10 دفعہ بعض مومنین یہ کام کرتے ہیں. امام حسین کی زری پہ جاتے ہیں، مولا حسین کی زری، سید الشہداء، یہاں قتل گاہ، یہاں تلہ سے نکلا نہیں جاتا نا باہر. جناب زینب کی زیارت پہ جاتا ہے انسان، وہ تمام واقعات نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. بی بی کا روضہ، انسان بار بار جاتا ہے، زری کو بوسہ دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا. اس جملے کو زیارت میں کیا کہا؟ فالنفس غیر راضیۃ بفراقک ولا شاکۃ فی حیاتک. مولا میرا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ. فالنفس غیر راضیۃ بفراقک. نفس غیر راضیۃ بفراقک فالنفس غیر راضیۃ بفراقک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے جملے سن کر نا. مجھے بتائیے، جب جناب زینب نے جناب سیدہ کے گھر کی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا ہوگا، مولا حسین نے جب کہا ہوگا کہ بہن زینب ناقہ تیار ہے آ جاؤ، تو بی بی نے کس طرح سے نگاہ ڈالی ہوگی؟ دروازہ دیکھ کر واقعات یاد آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے؟ جب پشت دروازے سے ڈیوڑی کی طرف بڑھی ہوں گی تو اپنا بھائی محسن یاد آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ تم جب جاتے ہو زیارت کو تو بار بار دوڑ کر جاتے ہو، ایک دفعہ اور مولا رضا کی زری کو بوسا دوں، دروازے کو بوسا دوں، دوبارہ بوسا دوں، تیبارہ بوسا دوں، دل نہیں چاہتا چھوڑ کر آؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ بی بی زینب نے کلیجے پہ کون سا پتھر رکھ کر اس گھر سے جدا ہونا گوارا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جب بی بی باہر نکلی ہوں گی کس طرح سے نکلی ہوں گی؟ عزیزوں، یہاں پر ایک واقعہ ہوا. مولا حسین رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے.
بھیا حسن کی قبر پر گئے، تمام قبور مطہرہ سے رخصت ہو کر آئے، ایک واقعہ ملتا ہے، پھر نانی ام سلمہ کے پاس گئے اور ایک شیشی دی، کہا نانی میں اپنی زبان میں کہوں کہ یہ وہ شیشی ہے جو اس جگہ کی ہے جہاں میں شہید ہوں گا۔ آپ دیکھیے گا جب اس شیشی میں تازہ خون جوش مارنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا حسین اب شہید ہو گیا۔ ام سلمہ کی عظمت ہے یہ واقعہ کہ مولا حسین امانت سپرد کر کے گئے۔ آپ نے کبھی پڑھا کہ نانی سے اس ملاقات کے لیے زینب کو ساتھ لے کر گئے ہوں؟ اگر ام سلمہ نانی لگتی تھی امام حسین کی تو جناب زینب کی نانی بھی تو تھی نا۔ کبھی پوچھا آپ نے اپنے آپ سے کہ کیوں لے کر نہیں گئے؟ کس دل سے بتائے حسین زینب کے سامنے کہ اس شیشی میں میرا تازہ خون ٹھاٹے مارے گا؟ کس دل سے بتائے؟ زینب کو نہیں لے کر گئے، باہر چھوڑا، بس ایک دفعہ زینب کبریٰ کو ناقے میں بٹھایا۔ یہ کس کی رخصت ہے؟ یہ کس کی رخصت ہے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے حسین ابن علی کا، مدینے سے مکے، مکے سے کوفے، ایک تنومند جوان ہے، پہلوان، کبھی گھوڑا دوڑاتا وہ حسین کے پاس جاتا، پھر گھوڑا دوڑا کر اپنے زینب کے پاس آتا، زینب کچھ کہتی ہے پیغام لے کر حسین کے پاس جاتا ہے۔ یہ حسین کی بیٹیوں کے خیمے میں بھی جا سکتا ہے، یہ حسین کی بہنوں کے خیمے میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ کون ہے جس پر حسین کو اتنا اعتماد ہے؟ جب کبھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے حسین اس کو حکم دیتا ہے۔ عجیب حسین کے بھروسے کا نوجوان ہے، خوبرو کڑیل جوان، کہا کون؟ ابو الفضل عباس اس رخصت میں ساتھ ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم شکل پیغمبر۔ جب جناب زینب گھر سے نکلی ہوں گی، فاطمہ زہرا کی گودوں کی پالی آ رہی ہے، باری سے کتیر آ رہی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اکبر اپنے ذوالجناح پر موجود ہوں گے، اون محمد اپنی سواری پر؟ نہیں، یہ میرا جی کہتا ہے کہ سب کو پاس ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ زینب نے عباس کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہوگی، علی اکبر کے چہرے پر، اون محمد کے 18 بنی ہاشم کے نوجوان جب زینب کو دکھے ہوں گے تو کس سکون کے ساتھ بیوی محمل میں تشریف فرما ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے منہ پر تماچے کیوں مار رہے ہیں، آپ کو 11 محرم یاد آ رہی ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے آپ کو 11 محرم یاد آ رہی ہے؟ جب زینب محمل میں بیٹھ رہی ہوں گی تو مولا حسین کو 11 محرم نہیں دکھ رہی ہوگی؟ بس ایک دفعہ انیس نے عجیب بن دیا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، گل چاک گرے بڑھے سبا خاک بسر ہے، سادات کی بستی کے اجالے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب صورت گلدستہ گلدستے کی طرح سب ایک جگہ کھڑے۔ انیس نے بند دیا، بس یہ بند پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام اسی پر گریہ کرنا، یہ روایت نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے۔ انیس نے منظر کھینچا ہے کہ حسین ابن علی کی ہمشیر محترم کا حق ادا ہو جائے۔ انیس فرماتے ہیں کہ جب زینب گھر بیت الشرف سے باہر نکلی نا، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب بنت پیغمبر، جیسے ہی زینب ناقے کے قریب آئی خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر۔ کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا زینب کا، انیس کہہ رہے خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر۔ فضا تھی زینب کی چادر مبارک کہیں رپٹ نہ جائے محمل میں، کہیں نالین میں رپٹ نہ جائے، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر۔ محمل کا پردہ کون اٹھائے گا؟ پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ اب مجھے یہ بتائیے انیس کہ اون محمد کہاں پر ہیں؟ ماں بیٹھ رہی ہے نا، ماں کا احترام فرض ہے۔ انیس جواب دیں گے کہ جب علی اکبر زینب کی چادر کو اٹھائیں، جب فضا محمل کے پردے کو اٹھائے، جب حسین ہاتھ کو تھامے زینب کے، تو اب یہ اون محمد کی جگہ نہیں ہے، دادی کی کنیز فضا ہے اور یہاں ماموں حسین ہیں، علی اکبر ہیں۔ اب اون محمد کا مقام یہ ہے کہ ادب سے پیچھے کھڑے رہیں۔ انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، اون محمد دائیں بائیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے۔ دوبارہ سنو اس بند کو۔ پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے۔ ایک ہستی کا ذکر آپ انیس سے کہیں، انیس ایک ہستی کا ذکر ہونا چاہیے نا جو علی کی بہادری کا وارث ہے،
جو علمدار کربلا ہے. زینب ناقے میں بیٹھ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس نہ ہو؟ کہا فرزند کمر بستہ چپراس کھڑے تھے. اس آخری مصرے کو بڑے حوصلے سے سننا. نالین اٹھا لینے کو عباس. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں کہوں گا بی بی یہ مدینے کی رخصت تھی. میری بی بی جب 11 محرم کی صبح قتل گاہ سے آپ روانہ ہوگی تو نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے. ہاں بھائیوں کے لاشیں ہوں گے, سینوں میں سلانے ہوں گی, گلوں میں تیر ہوں گے. میری شہزادی رسن بستہ رسول کی بیٹی کس طرح سے اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں فاطمہ زہرا کی مظلومیت کی, ہماری سزاداری کو چہردہ معصومین کی بارگاہ میں خصوصاً امام زمانے کی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ہمیں ان کا انصار اعوان میں شامل فرما. اللہم بحق محمد وعلی محمد علیک صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ واسترزقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے, حضرت حجت کی دل کی تسلی کے لیے, عزاداری کی قبولیت کے لیے, بلند آواز سے محمد آل محمد کے لیے درود.